تیرا سجدہ تیری مسجد تیرا کعبہ سجاد، تیرا سجدہ تیری مسجد تیرا کعبہ سجاد، ہر عبادت میں ہے روشن تیرا چہرہ سجاد، ہر عبادت میں ہے روشن تیرا چہرہ سجاد۔ ایک طرف عظمت توریت و زبور و انجیل، ایک طرف عظمت توریت و زبور و انجیل، ایک طرف تیری دعاؤں کا صحیفہ سجاد، پائی اسلام نے آ کر تیرے دامن میں پناہ، پائی اسلام نے آ کر تیرے دامن میں پناہ، جب تک تو نے قرآن پہ کیا دھوپ کا سایہ سجاد، تو نے قرآن پہ کیا دھوپ کا سایہ سجاد، جب تصور میں میرے آ گئے تیرے آنسو، جب تصور میں میرے آ گئے تیرے آنسو، پھر سمندر مجھے لگنے لگا قطرہ سجاد، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کسوروں میں تیرا نام لکھا ہے۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم دیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدوں میں جھکا تھا، صحابہ نے آواز آئی میں گزارش کر رہا ہوں بڑے احترام کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں حاضر نظر میں پیش کرنے کے لیے موبل قائم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیں اور بارگاہ سرکار سلطنت میں نظر نظر پیش کرنے کے تشریف لانا ہزار سلامہ سے گزارش اور برتنین سے نظر السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو جشن کی بات پیش کرتا ہوں اور مولا سید سجاد کی آواز سے سلام لازم فرمائیے۔ جن کے قلب میں عابد کی محبت تھی حجر کے قلب میں عابد کی محبت تھی نہا، صدیاں گزری تھی مگر لاشا یوں تازہ نکلا۔ حجر کے قلب میں عابد کی محبت تھی نہا، صدیاں گزری تھی
مگر لاشا یوں تازہ نکلا خود بے سید خود بے سید سجاد سے یوں لرزا یزید خود بے سید سجاد سے یوں لرزا یزید ایسا لگتا تھا حکومت کا جنازہ خود بے سید سجاد سے یوں لرزا یزید ایسا لگتا تھا حکومت کا جنازہ نکلا ایک مرتبہ پیچھے کیا کہوں دنیا کو ہے کیا کیا دیا سجادے مثال لگایا ہے کہ گھر تلک اسلام کو پہنچا دیا سجاد نے کیا کہوں دنیا کو ہے کیا دیا سجاد نے حق پسندوں کا حق جیسا دیا سجاد نے یہاں تو شعر میرا فرمائے تو چھوڑ کر آئے تھے جو بے گول شاہ دین کو چھوڑ کر جس جگہ جو بھی ملا دفنا دیا سجاد ملا دفنا دیا سجاد نے سامنے حاکم رہا اس کے
کا کیوں گلا تنظیم کا دل میں لے کر جی رہے ہو کیوں گلا تنظیم کا اوج پر پہنچا ہوا ہے مرتبہ تنظیم کا جہل کی مایوسیاں ہیں جس کو ورثے میں ملی جہل کی مایوسیاں ہیں جس کو ورثے میں ملی ٹھوکریں در در نہ کھائے لے پتہ تنظیم تنظیم کا تو ظلم کی تاریکیوں میں راستہ بھٹکے گا کیوں ظلم کی تاریکیوں میں بھٹکے گا کیوں سید سجاد ہے جب رہنما تنظیم سید سجاد ہے جب رہنما تنظیم کا کہہ دو میں نوشوں سے اس کے ہاتھ سے لے کر پیے کہہ دو میں نوشوں سے اس کے ہاتھ سے لے کر پیے کہہ دو میں نوشوں سے اس کے ہاتھ سے لے کر پیے ہے شراب علم دیتا میں کدا تنظیم شراب علم دیتا میں کدا تنظیم کا ہے بہادر کا ہدف اس کو جو ورثے میں ملا ساتھ پھر کس طرح چھوڑے کربلا تنظیم ساتھ پھر کس طرح چھوڑے کربلا تنظیم کا اس ادارے کے لیے ہے ہم سفر نرجس کلال اس ادارے کے لیے ہے ہم سفر نرجس کلال اس ادارے کے لیے ہم سفر نرجس کلال کس میں ہمت ہے جو روکے راستہ
اس کی ذلت کے لیے لاکھوں چھپا لو اشتہار، لاکھوں چھپا لو اشتہار، اس کی ذلت کے لیے لاکھوں چھپا لو اشتہار، لاکھوں چھپا لو اشتہار، اس کی ذلت کے خواہش
बेहतरीन अशार समाप्त कर रहे थे। मौलवी कायम रोज़ा साहब बड़े कीमती अशार पेश किए और ये हकीकत और सच है कि हम जिसे मानते हैं और जिसकी पैरवी करते हैं उसे तो माने साहब है, उसकी भी माने जो कह रहा है। इस मिशन को और इस तहरीक को अगर कोई लोगों तक पहुंचा रहा है इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि टेलीविज़न पे भी ये प्रोग्राम नशर होगा और लोगों तक पहुंचेगा। उसमें तंज़ील मकातिब की जो खिदमात हैं उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपने अशार में समात किया और हम सब की दुआ है कि परवरदिगार आलम इसी तरीके से जिस तरीके से ये खिदमत अंजाम दी जा रही हैं लोगों तक पहुँचते रहे, पहुँचाया जाता रहे। उलमा इकराम का साया हमारे सरों पर सलामत रहे और सरकार शरम मिल्लत जो अली बीमार हैं इस एहतमाम में उन्हें आना था, नहीं आ सके। बीमारी के सबब आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात उनकी सेहत सलामती के लिए दुआ कर दें, परवरदिगार में जल्द से जल्द सेहत याब करे। और मैं इसी के साथ अगर आप महसूस कर रहे हैं कि निज़ामत का ट्रेंड ये है कि शायर को बुलाने से पहले कम से कम 3 बंद मुक़द्दस ज़रूर पढ़े जाने चाहिए या अशार पेश किए जाएँ। मैं इसका कायल नहीं हूँ। डॉक्टर काज़िम मेहदी उलूस साहब तशरीफ़ फरमा है, बेहतरीन खतीब, बेहतरीन ओरेटर और बेहतरीन नाज़िम भी है। हमने इन्हीं से सीखा है कि जब शायर को बुला रहे हो तो शेर पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, आप उसे मौका दीजिए। इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए मैं बगैर किसी तमहीद के बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हमारे बीच में एक लंबा मुसाफर तय करके आपके बीच में तशरीफ़ लाए हैं। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ सरज़मीन गोपालपुर से अली जनाब मौलाना वक़ार गोपालपुर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आप साथ अशार समाप्त करें। लंबा सफ़र तय करके आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात उनका इस्तक़बाल भी वैसे ही करें, बल्कि तरीन सलवा से इस्तक़बाल। सीधे के अशार मुलाहिज़ा फरमाएं। मुबारक हो नबी के आज चौथे जानशी आए। मुबारक हो नबी के आज चौथे जानशी आए। मुबारक हो नबी के आज चौथे जानशी आए। खुदा के नूर मिसबाहे हिदायत रुकने दिया। खुदा के नूर मिसबाहे हिदायत रुकने दिया। तुम्हारे हुस्न की ताबे नज़र कोई नहीं लाया। तुम्हारे हुस्न की ताबे नज़र कोई नहीं लाया। सरे तूरे
تمہارے حسن کی تاب نظر کوئی نہیں لایا تمہارے حسن کی تاب نظر کوئی نہیں لایا سرے پورے تمنا جانے کتنے جلوہ بھی ہے نبی کے جیسی صورت ہے علی کے جیسی سیرت ہے نبی کے جیسی صورت ہے علی کے جیسی سیرت ہے ہر ایک انداز کہتا ہے امام متقی انداز کہتا ہے امام متقی پسر کو گود میں لے کر نہ کیوں شبیر ہوں نازاں پسر کو گود میں لے کر نہ کیوں شبیر ہوں نازاں خدا کے فیض سے جب گھر میں زین العابدین جلوہ بھی ہے پسر کو گود میں لے کر نہ کیوں شبیر ہو نازاں خدا کے فضل سے جب گھر میں زین العابدین زمین سے یہ منادی کی ندا گونجی زمین سے آسمان تک یہ منادی کی ندا گونجی یقین والوں کے رہے بر جانے اصحاب یمین آئے بنایا رب نے جسی کو خلق کی ایجاد کا مصدر منقبت ہے خدای نے فرمائی کہ بدلے بنایا رب نے جس کو خلق کی ایجاد کا مصدر وہی اسمت مکنی آئے وہی سدرہ نشین بنایا رب نے جسی کو خلق کی ایجاد کا بنایا رب نے جس کو خلق کی ایجاد
कहूँ क्या उसी को खालिक ने जिसे ये शान बख्शी है। कहूँ क्या उसी को खालिक ने जिसे शान बख्शी है। फलक से उसके खिरमन पर हमेशा होशा चिया है। फलक से उसके खिरमन पर हमेशा होशा चिया है। क्या उसको खालिक ने जिसे ये शान बख्शी है। फलक से उसके खिरमन पर हमेशा होशा चिया है। बड़े सर चश्मे आगे बका वो खिज़र की खातिर आधे हयात के मान से बहुत शेर लेकिन ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं जो मैं मदहे जनाब सैयद सज्जाद में आज इस बुलंद महफिल में पढ़ रहा हूँ। बड़े सर चश्मे आगे बका वो खिज़र की खातिर क्या ढूंढ रहे थे जनाब पेश कर रहा हूँ। बने सर चश्मे आगे बका वो खिज़र की खातिर पसीने के वो कतरे आपके जो बरजबी आए। वो कतरे आपके बरजबी आए। सर चश्मे आवे बका वो खिज़र की खातिर पसीने के वो कतरे आपके जो बरजबी आए। गुले अखलाक लेकर आपके दर से हुए वापस। गुले अखलाक लेकर आपके दर से हुए वापस। गुले लिए खंजर अदावत का जो ज़ेरे आस्तीन गुले लिए खंजर अदावत का जो ज़ेरे आस्तीन है। वक़ारे नातवा अपना जिगर अब थाम कर बैठो। वक़ारे नातवा
अंबरी लहराते हुए जुल्फ़े अंबरी ना तवाफ़ ना जिगर अब लहराते हुए महफिल में जुल्फ़े अंबरी सरे पूरे तमन्ना जाने कितने जलवा दिया खुदा के नूर मिसबाहे हिदायत रुकने दिया बात बोला जाए चलो शार और पसीने के मुलायम फरमाएं इमाम दीन पैगंबर है सैयदे सज्जाद इमाम दीन पैगंबर है सैयदे सज्जाद हमारे सैयद सरवर है सैयदे सज्जाद हमारे सैयद सरवर है सैयदे सज्जाद और तसल्सल देखें शेर में बेसर हुसैन के पोते अली और ज़हरा के हसन की बेटी के शौहर है सैयदे सज्जाद अली और ज़हरा के पेसर हुसैन के पोते अली और ज़हरा के हसन की बेटी के शौहर सैयदे सज्जाद इन्हीं से सीखा मुनाजात के सलीके को इन्हीं से सीखा मुनाजात के सलीके को खुदा के इश्क का मज़हर है सैयदे सज्जाद खुदा के इश्क का मज़हर सैयदे सज्जाद ये दिल है सैयदे मज़लूम का खाना ये दिल है सैयदे मज़लूम का और उसमें बरसर मिंबर है सैयदे सज्जाद बरसर मिंबर सैयदे सज्जाद
یہ دل ہے سید مظلوم کا عزاخانہ، اور اس میں بڑی سر منبر ہے سید سجاد، اور اس میں بڑی سر منبر ہے سید سجاد۔ عطا و بخشش و حاجتی روائی کہتی ہے، عطا و بخشش و حاجتی روائی کہتی ہے، علی سے فاتح ہے حیدر ہے سید سجاد، علی سے فاتح ہے حیدر ہے سید سجاد۔ جو دیکھا حضرت ایوب نے تو یہ بولے، جو دیکھا حضرت ایوب نے تو یہ بولے کہ صبر و شکر کا پیکر ہے سید سجاد، کہ صبر و شکر کا پیکر ہے سید سجاد۔ وقار ان کی ثنا کا ادا ہو حق کیسے، وقار ان کی ثنا کا ادا ہو حق کیسے، فضیلتوں کا سمندر ہے سید سجاد، وقار ان کی ثنا کا ادا ہو حق کیسے، فضیلتوں کا سمندر ہے سید سجاد، امام دین پیغمبر ہے سید سجاد۔ اور آئیے بغیر کسی تمہید کے میں اس کے قبل کی گزارش کروں آپ اللہ سے درخواست ہے کہ اچھے اشعار سنانے کی عادت ڈالیے اور اچھے اشعار سنا کیجیے، وہ اس لیے کہ کبھی بھی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نکال کے کوشش کیجیے، یہ دیکھیے شاعری آسان چیز نہیں ہے، کوئی شعر کہنا کتنا مشکل کام ہے، کسی بھی شعر کی تخلیق نہیں ہے آسان، یوں سمجھ لیجیے مٹی کو بشر کرنا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ آپ کے مہمان شعراء کرام کی فہرست سے جناب اظہر اعجاز صاحب سے وہ تشریف لے ہیں اور آپ حضرات اشعار سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ مجھے بھی یہ چاہیے کہ میں بغیر کسی تمہید کے وقت میں آپ سے گزارش کروں اظہر اعجاز صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات سے تمام سے بلند ترین سما سے استقبال فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بڑے فخر سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 1973 سے 1976 تک میں بھی دل مکاتب کا تعلیم کر رہا ہوں۔ آج ایسا ہوں آپ کے سامنے تو یہی سے شروع کرتا ہوں۔ آج مولانا تاثیر بھی کا دل مکاتب کا قیام کا ہے، اس مناسبت سے مولا کی ولادت بھی ہے، دونوں چیزوں کو مربوط رکھتے ہوئے نعرہ صلوات۔ ناتوا تنظیم سہا
کر کے قائم آج 12
अपना तुलानी जो सजदा कर दिया सजाद ने, अपना तुलानी जो सजदा कर दिया सजाद ने, अपना तुलानी जो सजदा कर दिया सजाद ने, रे एक सजदे में सवेरा कर दिया सजाद ने, एक सजदे में सवेरा कर दिया। कि संगे असवद की तरफ इस शान से बढ़ते गए, संगे असवद की तरफ इस शान से बढ़ते गए, रे भीड़ में काबे की रस्ता कर दिया सजाद ने, भीड़ में काबे की रस्ता कर दिया सजाद ने। और शाम में शामी सियासत को डिबोने के लिए, शाम में शामी सियासत को डिबोने के लिए, पाँव के छालों को दरिया कर दिया सजाद ने, पाँव के छालों को दरिया कर दिया सजाद ने। और अपनी आहों से बुझा कर जुल्म के सारे चराग, अपनी आहों से बुझा कर जुल्म के सारे चिराग, कसरे बातिल में अंधेरा कर दिया सजाद ने, कसरे बातिल में अंधेरा कर दिया सजाद ने। और हैदरी तेवर में खुतबों की गिरा कर बिजलियां, हैदरी तेवर में खुतबों की गिरा कर बिजलियां, अरे शाम का दरबार सहरा कर दिया सजाद, शाम का दरबार सहरा कर दिया सजाद ने। और इतनी कसरत से अदा सजदे किए हैं कैद में, इतनी कसरत से अदा सजदे किए हैं कैद में, अर्ज़ जिंदा को मुसल्ला कर दिया सजाद ने,
کہ بیڑیوں نے شام تک کلمہ پڑھا ہے صبر کا، بیڑیوں نے شام تک کلمہ پڑھا ہے صبر کا، بیڑیوں نے شام تک کلمہ پڑھا ہے صبر کا، اور توب کو پابند سجدہ کر دیا، توب کو پابند سجدہ کر دیا، سجاد نے اور ظلمت شام غریبہ کو مٹانے کے لیے، ظلمت شام غریبہ کو مٹانے کے لیے، داغ سجدہ سے اجالا کر دیا، سجاد نے داغ سجدہ سے اجالا کر دیا، سجاد نے نقش پائے عابد ذیشاں پہ تھی ازہر جمی، نقش پائے عابد ذیشاں پہ تھی ازہر جمی، اور میرے قد کو اونچا کر دیا سجاد نے، اور میرے قد کو اونچا کر دیا، اور سماعت کر رہے تھے جناب افضل اعجاز صاحب انتشار سماعت کیے. آئیے ابھی انشاءاللہ یہ کہ بات دیگرے آپ مہمان شورائے کرام میں ڈاکٹر کاظم مہدی صاحب طلب اور عمدۃ الذاکرین بہترین شاعر جناب مولانا ندیم اظہر صاحب طلب انہیں انشاءاللہ سماعت کریں گے. بلانی تو میں بتا رہا ہوں ایک بلند ترین سماعت کرنے کا آواز ہونا چاہیے. اور اس کے میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ علی جناب مولانا فرود عباس صاحب سے وہ تشریف لائے، آپ حضرات انہیں سماعت کریں. میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا فرود عباس صاحب سے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ بہترین اشعار سننے کی آپ حضرات آمادہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی بیداری کا ثبوت پیش کرتے ایک الگ ترین سلوات کے ساتھ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها واللعن على مستحقها. أما بعد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سب سے پہلے میں جملہ علماء کرام اور سامعین محترم کی خدمت میں میلاد باسعادت حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. آج ہمارا یہ جشن دو رخ رکھتا ہے. اگر ایک طرف
آج کی تاریخ ولادت حضرت امام شیخ علیہ السلام ہے، تو دوسری طرف یہی تاریخ آپ کے اس عظیم ترین ادارے یعنی تنظیم المکاتب کے قیام کی تاریخ۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ سرکار خطیب اعظم رضوان اللہ علیہ قیام ادارہ کے سلسلے میں اس تاریخ کا انتخاب کیوں؟ لیکن جب ذرا سا غور و فکر اور تھوڑی سی توجہ اس سلسلے میں کی تو مجھے اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی جانب ایک قافلہ چلا تھا، اور اس قافلے کا قافلہ سالار دیکھنے میں بہت ہی ناتواں، بہت ہی نحیف اور بہت ہی لاغر، لیکن حقیقت میں اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط تھی کہ اس نے وہ کر دکھایا جو کچھ وہ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ حالانکہ اس سلسلے میں اسے بہت زحمتیں جھیلنی پڑی، ہر طریقے کے مسائل و آلام سے گزرنا پڑا، ہر دقت و تکلیف کو جھیل جانا پڑا، مگر آج بات اس نتیجے تک پہنچی کہ اسی ایک لاغر، نحیف اور بظاہر کمزور دکھائی دینے والی شخصیت، آپ سمجھ گئے کہ میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں، سارے مسائل و آلام کو امام عالی مقام نے جھیلا، لیکن آج بات اس نتیجے پر پہنچی کہ جس مقصد حسینی کو مٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، جس ہدف سرکار شہادت کو مٹانے کے لیے وہ سارے مسائل و آلام سامنے آئے تھے، وہ مقصد آج تک زندہ ہے اور صبح قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ کسی شاعر نے ایک اچھی بات اس سلسلے میں کہی کہ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا، ہاں فقط نام حسین اپنے علی رہ جائے گا۔ تو آج ساری کائنات میں حسینیت اگر کسی کی وجہ سے زندہ ہے تو وہی ایک قافلہ سالار ہے جو بظاہر نحیف دکھائی دے رہا تھا، جس نے زحمتیں اور تکلیفیں جھیل کے حسینیت کے اس مقام تک پہنچایا کہ ہر زمانے کا یزید حسینیت سے ٹکرایا مگر خود فنا ہو گیا، اور حسینیت آج بھی باقی ہے۔ عزیزان گرامی، کچھ ایسا ہی ادارے تنظیم المکاتب کے سلسلے میں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ بانی تنظیم جو اس وقت بظاہر ایک نئی بازار کی شخصیت تھے، اور انہوں نے ہمت و جرأت کر کے تحریک بیداری کو آگے بڑھانے کے لیے مکاتب کا جال ساری کائنات میں بچھانا چاہا، سارے ہندوستان میں بچھانا چاہا۔ جب انہوں نے یہ کوشش کی تو اجالوں کے دشمنوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، سعی کی، اور ہر طریقے سے ان کے سامنے مشکلیں آئیں، زحمتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دقتیں آئیں، مگر انہوں نے جس کا نام لے کے
اور جس کی تاریخ ولادت میں اس کام کو شروع کیا تھا، ان کی سیرت ان کے سامنے تھی کہ جب بھی کوئی ہم کو آگے بڑھانے کے لیے نکلتا ہے تو زحمتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، دقتیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن الحق یعلو ولا یعلی علیہ، نتیجہ سامنے یہی آتا ہے کہ ہم ہمیشہ سربلند رہتا ہے، اس پہ کوئی سے بلندی حاصل نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ادارے تنظیم المکاتب پہ 50 سال گزر گئے ہیں، دیکھتے دیکھتے وقت گزر جاتا ہے اور احساس میں نہیں ہوتا کہ کب وقت گزر گیا۔ کسی کو پتا تھا کہ وہ ایک پودا جو سرکار خطیب اعظم نے لگایا تھا، اس کی عمر تناور درخت نہ کہوں، اس سے بھی آگے کی منزل پہ یہ پہنچ گیا، اس کی عمر 50 سال کی ہو چکی۔ اسی بیمار کربلا کے سطح میں جس کے نام نامی اور اس میں گرامی سے اور جن کی تاریخ ولادت کے موقع پہ اس ادارے کو قائم کیا گیا تھا۔ عزیزوں، اہل بیت طاہرین سلام اللہ علیہ اجمعین نے ہمیشہ علم کے فروغ کے سلسلے میں سعی و کوشش بھی فرمائی، اس کی تبلیغ و ترویج بھی فرمائی، اور اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو حکم دی، احکام بھی ہمارے لیے نافذ کیے۔ جناب امیر المومنین ان سے پہلے نبی کریم یا ان کے بعد دیگر ائمہ طاہرین سب نے ہمیں اور آپ کو جس چیز کی طرف مائل کیا وہ چیز ہے علم۔ وہ چیز ہے کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا انسان کے اندر تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی کرے گا مگر کسی نتیجے تک بات نہیں پہنچے گی۔ میں نے آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے ادارے کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کرنی چاہیے، اس لیے تاکہ یہ بتا سکوں کہ جس عظیم شخصیت نے اس ادارے کی بنیاد رکھی وہ کتنا مدبر تھا، کتنا دوربین تھا، اور کس درجہ اس کی نگاہیں تیز تھیں۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ایران میں انقلاب آیا، رہبر کبیر انقلاب جنہوں نے زحمتیں جھیلی، انقلاب کو مکمل کیا، انقلاب کو مکمل کرنے کے کچھ ہی دن کے بعد ان کی گفتگو سامنے آئی، ان کا فرمان سامنے آیا۔ وہ فرماتے ہیں ایران کا مدرسہ بنا، ہم پورے ایران کو مدرسہ بنا۔ ان کو اتنی ضرورت محسوس کی انہوں نے علم کی کہ وہ فرماتے ہیں پورے ایران کو مدرسہ کر دیا۔ یہ میں آپ کو اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ اگر ادارے تنظیم المکاتب کا قیام انقلاب ایران کے بعد ہوا ہوتا تو شاید کوئی سمجھتا کہ سرکار خطیب اعظم کے ذہن میں یہ خیال رہبر کبیر انقلاب کے خیال کے آنے کے بعد آیا ہے، مگر ان کی دوربینی کا آپ احساس فرمائے کہ سرکار خطیب اعظم نے انقلاب سے پہلے یہ محسوس کیا کہ اگر قوموں کو بلندیوں کی طرف لے جانا ہے تو انہیں علم سے آشنا کرنا، انہیں تعلیم کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا اور انہیں دین اور دینداری کی طرف مائل کرنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، جب انسان علم کے ساتھ، علم کو ساتھ لے کے دین و دیانت کی طرف آگے بڑھتا ہے، اپنی دنیا کے امور میں آگے بڑھتا ہے، تو وہ صرف مسجد کا نمازی نہیں رہ جاتا، امام باڑے کا ازادار نہیں رہ جاتا، جلوس اعزا کا سپاہی خالی نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کا ہر لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ ازادار بھی ہوتا ہے، وہ جلوس اعزا کا ماتم کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ مفت کا نمازی بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک علم نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے عبادتیں مسجدوں میں ملتی ہے، وہ سمجھتا ہے عبادتیں امام باڑوں میں ملتی ہے، وہ سمجھتا ہے عبادتیں جلوسوں میں ملتی ہے، مگر جب علم ہو جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ چلو تو اسے بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے، دیکھو تو اسے بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے، سوچو تو اسے بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے، بولو تو اسے بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے، زندگی کے لمحات گزارو تو ان تمام لمحات کو بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے۔ آپ اگر میں نے ابتدا میں قرآن کریم کے ان فقروں کا رکن آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ جب علم نہیں ہوتا تو انسان سے نمازوں کا عبادت سمجھتا ہے، نماز پڑھ لی سمجھتا ہے
इबादत होगी, रोजा रख लिया समझता है इबादत होगी, हज कर लिया समझता है इबादत होगी, ज़कात दे दी समझता है इबादत, कुछ मखसूस अमाल अंजाम दे देता है और उसके बाद समझता है कि इबादत हो गई। अगर इल्म नहीं है तो, लेकिन जब इल्म है तो इल्म होता है तो फिर वो सोचता है नहीं, खाली नमाज़ें इबादत नहीं है, खाली रोज़े इबादत नहीं है, खाली हज और ज़कात इबादत नहीं है, खाली हमसे जिहाद इबादत नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को पैदा ही नहीं किया मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। अब अगर हमने इसको इबादत समझा है, दिन में 5 मरतबा इबादत कर ली और समझे जिम्मेदारी पूरी हो गई, साल में 1 महीना रोजा रख लिया और हमने समझा जिम्मेदारी पूरी हो गई, जिंदगी में 1 हज कर लिया और हम ये समझ बैठे कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, ये माइक जो लगा हुआ है आपके सामने, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है आवाज को दूर तक पहुंचा देना, ठीक है? जब इसकी जरूरत हो इसे अपना काम करना चाहिए, तो जो है जब इसको लगाया जाए इसे अपना काम करना चाहिए, और अगर ऐसा ना कर सके तो इसे माइक नहीं कहा जाएगा, इसे लाउड स्पीकर नहीं कहा जाएगा। क्यों? इसलिए कि अपने मकसद को अदा नहीं कर पा रहा है। उसी तरह इंसान जो पैदा हुआ है इबादत के लिए, अगर उसकी जिंदगी में यह सोचा जाए कि 5 वक्त की नमाजें सिर्फ है, 1 महीने का रोजा सिर्फ है, साल में 1 जिंदगी में 1 हज सिर्फ है, या मखसूस चीजें सिर्फ है, अजीजों, तो फिर इसका मतलब यह है कि परवरदिगार आलम ने उसकी जिंदगी को बेकार महज पे बनाया है। बकिया औकात जो है 24 घंटे में इंसान अगर कुछ मिनट निकाल लेता है नमाजों के लिए तो उसके बाद के बाकी हिस्से बेकार हो गए ना। अगर साल में 1 महीने रोजा रख लिया तो 11 महीने बेकार ही तो हुए ना। अगर जिंदगी में 1 हज कर लिया तो जिंदगी का बाकी हिस्सा, जबकि अल्लाह फरमाता है हमने इंसान और जिन्नात को पैदा ही नहीं किया मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करे, जब इसलिए कि हमारी इबादत करे कि आयत लगी हुई है, तो इसका मतलब यह है कि चंद मखसूस मौके पे इबादत नहीं करनी है, बल्कि हमें हर लम्हे इबादत करनी है। अब अगर इस चीज को सामने रखते हुए हम अइम्मा ताहरीन की सीरत तैयबा को देखते हैं तो हमें एहसास पैदा होता है कि अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने जो जिंदगी हमारे लिए गुजार के उस जिंदगी को हमारे लिए मशअल राह करार दिया है, उसमें आप देखिए उनका चलना भी इबादत दिखाई देगा, उनका बोलना भी इबादत दिखाई देगा, उनका सुनना भी इबादत दिखाई देगा। वो मुसल्ले इबादत पे है तो भी इबादत हो रही है, वो मुसल्ले इबादत से हटे हुए हैं तो भी इबादत हो रही है। खुद हमारे और आपके चौथे इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा देखिए, कौन सा इबादत का वो मरहला है जो आपकी जिंदगी से अलग किया गया है। लोगों का ख्याल करना, गरीबों तक हुकूक को पहुंचाना, अल्लाह के हुकूक का अदा करना, बंदों के हुकूक का अदा करना। हाल यह है कि अगर दुश्मन भी कभी आ गया है तो इमाम अली मकाम ने उसके साथ भी वो बर्ताव नहीं किया जो एक दुश्मन के साथ करना चाहिए, बल्कि वो बर्ताव किया जो इंसान को इंसान के साथ करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत की असल में इबादत है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इधर ज़हनी तौर पे काफी परेशान हूँ और मैं नहीं चाहता था कि तकरीर के लिए आपके सामने आऊँ, मगर हुक्म था, बदल में हासिल हो गया हूँ और थोड़ी देर, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ी देर के लिए जितनी भी मुझसे मुमकिन है आपके खिदमत में मैं अपनी गुफ्तगू को पेश करना चाहता हूँ कि एक सलावत देने मोहम्मद वाले इंसान जिंदगी के कुछ मखसूस हिस्सों को इबादत समझ रहा है तो गोया बकिया पूरी जिंदगी के औकात को वो बर्बाद कर रहा है। लेकिन अगर अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को देखिए, सब मैं आपके सामने पूरी तारीख को नहीं बयान कर सकता, आप खुद तालिब इल्म है, आपके सामने होगा कि कौन सा वो मरहला है इबादत का जिन इबादत के मराहिल से अहले बैत ताहरीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी का कोई भी हिस्सा छूटा हुआ हो। हर मरहले इबादत में कदम बढ़ रहे हैं, क्यों? इसलिए कि वो हमें और आपको बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें जिंदगी के
کر دیا ہے اور ہر لمحے تجھے ہماری رضا کا خیال ہے، تو اب ہم تجھے بھی وہ سب دیں گے جو تو لینا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت محترم کہ شاید حدیث قدسی میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے عبدی اطیعنی، میرے بندے تو میری اطاعت کر، کائے کے لیے اجعلک مثلی، تاکہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ عبادت و اطاعت انسان کو کیسا بناتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ میں وہ زندہ ہوں جو کبھی مرتا نہیں، سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرے بندے کو اطاعت و عبادت کر تاکہ میں تجھے بھی ویسا بنا دوں جیسا کہ تجھے موت نہ آئے۔ میں وہ عزت دار ہوں کہ جسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ میرے بندے اطاعت کر، عبادت کر تاکہ میں تجھے وہ عزت دے دوں کہ تو ذلیل نہ ہو سکے۔ میں وہ ہوں کہ جب کچھ چاہتا ہوں کہ ہو جائے تو کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بندے کے لیے اطاعت کر تاکہ میں تجھے بھی وہ اختیار دوں کہ جب تو چاہے کہ کچھ ہو جائے تو تو کہہ دے کن ہو جا، وہ ہو جائے۔ عزیزو، آپ محسوس کر رہے اگر الفاظ کی گہرائیوں تک آپ بھی پہنچیں گے تو آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ خدا یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن ہم نے ائمہ تحریر کی زندگی میں جنہوں نے حق کے عبادت کو ادا کرنے کے بعد بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ما عبدناک حق عبادت وما عرفناک حق معرفت، پروردگار جو تیری عبادت کا حق تھا اسے ہم ادا نہیں کر سکے، جو تیری معرفت کا حق تھا اسے ادا نہیں کر سکے۔ یہ ان کی باتیں تھی، ورنہ انہوں نے اپنا پورا حق ادا کیا تھا، مگر جن کے رتبے ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے، وہ تو اپنی بندگی ہی کا اظہار کریں گے۔ چنانچہ اہل بیت طاہرین سلام اللہ علیہ اجمعین نے بندگی کا اظہار کیا۔ خدا نے بدلے میں انہیں کیا دیا؟ چوتھے امام علیہ السلام کے سلسلے کا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ کا ایک چاہنے والا ہر سال جو حج پہ آیا کرتا تھا، ایک سال جب حج سے واپس گیا تو اس کے زوجہ نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتا تو ہمیشہ مولا کے پاس جاتا ہے، انہیں ہدیے دیتا ہے، کبھی مولا بھی تجھے کچھ دیتے؟ کبھی مولا بھی تجھے کچھ دیتے؟ تو اپنی پریشانیوں کو نہیں بیان کرتا کہ مجھے شرم آتی ہے بیان کرتے ہوں۔ اچھا آئندہ سال جب جانا تو اپنے آقا سے اپنی پریشانیوں کو بیان کر دے۔ جناب وہ شخص جو ہے دوسرے سال حج کے لیے آتا ہے اور پھر اس نے حج کے بعد امام سے ملاقات، مگر شرم کے مارے اس نے پھر کوئی بات نہیں کہی۔ امام نے اسے کھانے کو مدعو کیا، امام کے ساتھ حکم امام سے مجبور ہو کے وہ کھانا کھاتا ہے، اور پھر جب وہ کھانا کھا چکتا ہے تو امام آفتابہ لے کے، لوٹا لے کے اس کا ہاتھ دھلانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ تک کہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں تم میرے مہمان ہو، لہٰذا یہ میری ذمہ داری ہے۔ عبادت کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہارے ہاتھ دھلاؤں۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہاتھ تو میں دھلاؤں گا۔ جب اس نے اپنے ہاتھ میں لوٹا لے کے امام کے ہاتھ دھلانے شروع کیے، پانی کشت میں گر رہا ہے۔ اچانک امام پوچھ رہے ہیں یہ بتا اس کشت میں کیا گر رہا ہے؟ تو کہتا ہے بولا پانی گر رہا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں نہیں، یہ تو یاقوت سرخ ہے۔ اب جو اس نے دیکھا تو وہ پانی یاقوت سرخ میں بدل چکا تھا۔ ارے آپ پوچھتے ہیں یہ کیا گر رہا ہے؟ تو کہے مولا یاقوت سرخ ہے، کہیں اس میں زمرد ہے۔ اب جو دیکھا تو زمرد ہے۔ پھر امام پوچھتے ہیں یہ بتا کیا گر رہا ہے؟ کہ مولا زمرد ہے، کہیں درہ حدیث ہے، یہ تو سفید موتی ہے۔ اب جو امام دیکھتے، اب جو دیکھتا ہے تو وہاں سفید موتی اکٹھا ہے۔ اب جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ واقعہ تاریخ میں ہر طرف آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ ہوا کیا ہے؟ امام فرمائیں گے کہ خدا نے فرمایا میرے بندے میری اطاعت کر تو میں تجھے وہ اختیار دوں گا۔ یہ ہم جیسے لوگ ہیں کہ اگر اطاعت کے مراحل سے گزرے تو اللہ وہ اختیار دے گا، لیکن اللہ کے کچھ مخصوص بندے ایسے ہیں کہ جو اطاعت کے ایسے مراحل سے گزر جاتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم انہیں وہ اختیار دیتا ہے کہ جہاں انہیں پوری بھی کہنے کی ضرورت نہیں
میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ہی احترام کے ساتھ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑے دفعے ساتھ علی جناب مولانا محمد اظہر صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لے ہیں اور آپ حضرات بیٹی کو شام سماعت کر رہی تھی سماعت کر رہے تھے وہاں پہ دربار صاحب بیٹی کو شام سماعت کرنے کے لیے آپ حضرات مرتبہ ترین سلوات سے استقبال کریں علی جناب مولانا محمد اظہر صاحب کے بعد تشریف لا چکے ہیں. سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا فرمائے صاحب سے آج ہے دل میں لگی آج ہر حاسد کی آج ہے دل میں لگی آج ہر حاسد کے 1400 سال ولادت کو ہوئے عابد کے آگ ہے دل میں لگی آج ہر ایک حاسد کے 1400 سال ولادت کو ہوئے عابد کے جس نے سجاد کا بے مثل لقب پایا ہے جس نے سجاد کا بے مثل لقب پایا ہے اس کے ممنون کرم سجدے ہیں ہر ساجد کے اس کے ممنون کرم سجدے ہیں ہر ساجد کے تو خانہ کعبہ جسے کہتے ہیں اس گھر کی قسم خانہ کعبہ جسے کہتے ہیں اس گھر کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں حیدر صفدر کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں حیدر صفدر کی قسم تم سمجھتے ہو کسے وہ تو نہیں ہے لیکن یہ علی چوتھا خلیفہ ہے پیغمبر کی قسم تم سمجھتے ہو جسے وہ تو نہیں ہے لیکن یہ علی چوتھا خلیفہ ہے پیغمبر کی قسم یہ علی چوتھا خلیفہ ہے پیغمبر کی قسم. اور 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ اے امیر شام تیرا ہر محل برباد ہے اے امیر شام تیرا ہر محل برباد ہے ہاں عزاخانہ شہر مظلوم کا آباد ہے اے امیر شام تیرا ہر محل برباد ہے ہاں عزاخانہ شہر مظلوم کا آباد ہے. ارے قید میں رکھا تھا جس نے آ کے دیکھے تو ذرا قید میں رکھا تھا جس نے آ کے دیکھے تو ذرا 14 سالہ بشر سید سجاد قید میں رکھا تھا جس نے آ کے دیکھے تو ذرا 14 سالہ جشن سید سجاد ہے. حضرات ملاحظہ فرمائیں تنظیم پر زبان تنظیم ملاحظہ فرمائیں کہ میرے وجود کو پہچان لو میں ہوں تنظیم میرے وجود کو پہچان لو میں ہوں تنظیم 50